بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ کارونگ کا کام ہے۔ کارونگ کرتا ہے، سامرا شہر کے اندر کارونگ کرتا ہے، ووڈن کارونگ کرتا ہے، لوہے پہ کارونگ کرتا ہے، گلاس پہ کارونگ کرتا ہے، ڈائمنڈز پہ کارونگ کرتا ہے، گولڈ پہ کارونگ کرتا ہے، سلور پہ کارونگ کرتا ہے، اور خطاط بھی اسے کہتے ہیں، ایک مرتبہ نقاش بھی اسے کہتے ہیں۔ یونس اس کا نام ہے، یونس نقاش مشہور ہے سامرا شہر میں۔ بادشاہ کی طرف سے اسے یہ ٹاسک ملا کہ یہ ڈائمنڈ کا ٹکڑا تم نے اس پر یہ نقاشی کرنی ہے، یہ کیلیگرافی کرنی ہے، اور اس کے بعد تم نے یہ میرے دربار پہنچا دینا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے اوزاروں سے، اپنے ٹولز کے ذریعے سے اس ہیرے کے اوپر، ڈائمنڈ کے اوپر نقاشی کر رہا تھا یونس نقاش، ایک ضرب لگی، اور وہ ضرب اتنی زور سے تھی کیونکہ ڈائمنڈ نازک ہوتا ہے، ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب جب اس نے یہ ماجرا دیکھا ہے تو ایک مرتبہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، سوچ رہا تھا کہ اب تو میری موت کا پروانہ ہی آئے گا، بادشاہ مجھے معاف تھوڑی کرے گا، اتنا قیمتی ہیرا، بادشاہ کا ہیرا میں نے اس طرح سے ضائع کر دیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہیرے کے ٹکڑے کو ایک طرف رکھا، اپنے اوزار ایک طرف رکھے، اور امام کے دور میں، امام ہادی کے دور میں سامرا میں امام کے گھر کا دروازہ نوک کرنا بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے اپنی موت کو دعوت دینا۔ جو مولا کے پاس جاتا تھا، مولا سے بات کرتا تھا، اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں کو تو شہید بھی کیا گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ ماجرا سنبھالا نہ گیا تو ویسے ہی میں نے مرنا ہے اور بادشاہ مجھے سزائے موت سنائے گا، تو میں کیوں نہ ایک بار دروازے پر، اس دروازے پر جاؤں کہ جس دروازے سے کائنات کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ امام ہادی کے دروازے پر آیا، دروازے کو دستک دی، امام علیہ السلام نے دروازے کو کھولا، سلام و کلام ہوا، امام نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس نے امام سے کہا مولا ایک مشکل ہے۔ امام نے فرمایا جا تیری مشکل حل ہو جائے گی، بس اتنی بات ہوئی ہے کل۔ اتنے سخت حالات سامرا کے، اور کیا بات ہوتی؟ یونس نقاش نے کہا مولا میری مشکل ہے۔ امام نے مسکرا کر کہا اے یونس چلا جا گھر پلٹ کر، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ جملہ سنا ہے، مولا کو شکریہ کر کے خداحافظ کر لیا۔ اس کا یقین کتنا تھا مولا کی ذات پر، کتنا یقین تھا مولا کے کہے پر کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہو کر رہے گا، اور گیا ہے۔ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، دروازہ بند کیا تھا، کچھ لمحے گزرے تھے، دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ کہا میں بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، ان کا میسنجر ہوں۔ کہا کہ میں گیا، یہ مجھ سے مانگیں گے ڈائمنڈ اور میں نہیں دے سکتا، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ دروازے کو کھولا، کہا تمہارے لیے پیغام ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں، یہ ڈائمنڈ، یہ ہیرا میں اپنی ایک بیٹی کو دینا چاہتا تھا، لیکن دوسری بیٹی بھی ضد کر رہی ہے کہ اسے بھی چاہیے۔ اب ایک کام کرو، اس کے دو ٹکڑے کر دو اور دونوں پر نقش کر دو، تاکہ دونوں ہی بیٹیوں کو ایک ایک ہیرے کا ٹکڑا دے دوں اور دونوں کو خوش کر دوں۔ یہ ہے اثر امام معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کا، کہ جو کسی کے حق میں اگر دعا کر دیں تو پروردگار رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، مشکل کشائی ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ پہلا علی ابن ابی طالب ہو یا امامت کے سلسلے میں 10واں علی ہو، علی النقی الہادی نے کہا اور اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ مگر اب سنیے گا، واقعہ مکمل نہیں ہوا۔ پلٹ کر آیا اور امام کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا مولا شکریہ۔ دروازے کو بند کیا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام علیہ السلام نے اس کے جانے کے بعد یہ جملے کہیں، غالباً ابو ہاشم جعفری نے یہ جملہ کہا کہ میں مولا کے گھر میں موجود تھا اور میں نے یہ جملے سنے کہ امام ہادی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں حمد ہے اس خدا کی، یا شکر ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اس کی حقیقی حمد کرنے کا سلیقہ سکھایا اور اس کا حقیقی حمد کرنے والا بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی کام کروا دے نا، اس میں تم اپنا کمال نہ سمجھنا، فضل الہی سمجھنا، اپنی تعریف کبھی نہ ہونے دینا، یہی کہنا تعریف بس اس خدا کی کہ جس نے یہ جہاں بنایا، جس نے اہل بیت کو خلق کیا، جس نے اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔